بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ اور ہماری زندگی کے عنوان سے جو سلسلہ گفتگو ہے باب طہارت کی ابتدائی فرازوں میں ہے، ابتدائی کلمات میں ہے۔ شاہ سعید نے آیہ مبارکہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین کی مختصر تفسیر، آپ اس کو تفسیر سمجھیں۔ اس تفسیر میں آپ یوں بیان فرما رہے ہیں: قدمت التوبۃ علی التطہر لأنها طہارۃ باطنیۃ حقیقیہ وهذه التوبۃ وهذه الطہارۃ ظاہرۃ مجازیۃ فعبر بالتطہر عنها۔ یہاں ہم اس گفتگو پہ تھے، اس گفتگو پہ ہمارے موضوع رک گیا تھا۔ آیا یہ تقدم توبہ وضو غسل پر، یا یہ تقدم شرعی ہے؟ چونکہ شریعت نے بیان کیا، اگر شریعت بیان نہ کرتے تو تقدم کا مفہوم ہم سمجھ نہیں سکتے، ہمیں تقدم نظر نہیں آتا۔ شریعت نے کہا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا، نبی نے اس کی تفسیر کی، ائمہ معصومین نے اس کی تشریح کی، تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ توبے طہارت وضو غسل پر فوقیت ہے، ورنہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ہو گیا تقدم شرعی۔ اگر اس کو تقدم عقلی قرار دے دیں، یعنی انسان کی عقل اگر شریعت نہ بھی ہوتا، بیان نہ بھی ہوتا، نبی برحق کی طرف سے اس کی تشریح نہ ہوتے، آیات الہی کا نزول نہ ہوتا، تو بھی انسان بما ہوا انسان اپنے استعداد، اپنے فکر کے لحاظ سے یہ سمجھ سکتے تھے کہ توبہ یعنی ندامت، افسوس، خطا پر پشیمان ہو کے اللہ کے درگاہ میں، اگر اللہ کو ماننے والا ہے، جو اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، ان کے نگاہ میں اپنے نفس امارے سے ملامت، غلطی ہو گیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس کے لیے یہ غلطی ہوگی، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ندامت ہے، آئندہ اس قسم کی کام نہ کرنے کا ارادہ اور عزم۔ کیا یہ اس طرح ہے؟ پھر جو آیتیں نازل ہوئی، جو بیانات آئے شارع کی طرف سے، یہ اس کی تائیدات ہے، اس کو رد نہیں کرتا، بلکہ اس کو قانونی شکل دے دیتے ہیں، قانونی حیثیت دیتے تھے، شرعی حیثیت دیتے ہیں۔ یہ دوسری بات۔ تیسرا نقطہ اس آیہ مبارکہ میں، اس شاہ سعید کی جو تفسیر ہے، اس میں آیا یہ تقدم یعنی تقدم توبہ علی طہارت، کون سا قسم ہے تقدم کی؟ تقدم کی کئی اقسام ہیں، جو علم اخلاقیات میں بھی ذکر ہے، فلسفہ اسلامی میں بھی ذکر ہے، منطق میں بھی بحث ہوتے ہیں تقدم، اور یہ علم نحو صرف کی بات ہے۔ جب آپ مرفوعات کا ذکر کرتے ہیں تو پہلے فاعل کا ذکر ہوتے ہیں، جب آپ تجزیہ و ترکیب کی بات کرتے ہیں پہلے فعل ڈھونڈتے ہیں، پھر فاعل ڈھونڈتے ہیں، پھر مفعول بھی ڈھونڈتے ہیں، پھر باقی مفاعل خمسہ، مفعول لہ، مفعول بھی،
حال، تمیز، یہ سب ڈھونڈتے ہیں۔ اس کے بعد جار مجرور ڈھونڈتے ہیں، جار مجرور کے متعلقات ڈھونڈتے ہیں، یہ رتبے کی بات ہے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا فنی کر دیں تو تقدم مرتبے کے لحاظ سے تقدم، ہمارے سارے محلے میں مسجد کو مقدم ہے، تقدم حاصل ہے، مسجد کے تقدس کو، مسجد کے احترام کو، مسجد کے پاکی کو اپنے گھروں پر، اور اپنے ذات کی نجاست دور کرنا مقدم ہے دوسروں کے تقدم نجاست دور کرنے سے۔ اور تقدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مقام ہے وہ باقی سب سے مقدم ہے، اس کے احترام، اس کے تقدس، اس کی توقیر، یہ تقدم ہے، رتبئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر آپ آگے نہ جائیں، آپ کو تقدم حاصل نہیں ہے، نہ حکمی تقدم حاصل نہیں ہے، نہ رتبئی تقدم حاصل نہیں ہے، ان کی توفیل سے آپ زندہ ہے، ان کی توفیل سے آپ کو رزق مل رہا ہے۔ تو تقدم کے لحاظ سے تقدم رتبئی، تقدم زمانی، تقدم مکانی، تقدم اثر و مؤثر، تقدم فعل و فاعل، تقدم علت و معلول، تقدم سبب و علی المسبب، یہ سارے تقدم ہیں۔ پہلا سبب آئے گا پھر مسبب آئے گا، پہلا علت آئے گا پھر معلول آئے گا۔ سردی آئے گا تو آپ کو کپڑا پہننا پڑے گا، بخاری لگانا پڑے گا، اگر سردی ہی نہ ہو تو بخاری کہاں سے لگانا ہے؟ اور مکان کے لحاظ سے جب ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں تو پہلا خاص کر دو جگہ حرکت کر رہا ہوں گانچے کی طرف، تو پہلا جو آپ کو جگہ پڑے گا وہ تھرگو آئے گا، اس کے بعد گول آئے گا، یہ تقدم ہے۔ اور زمانے کے لحاظ سے ابھی 9 بج رہے 9 بج رہے، اس کے بعد 9 کو مقدم میں 10 پر، 10 کو مقدم میں 11 پر، 11 کو مقدم میں 12 بجے پر، یہ تقدم زمانی ہے۔ اور زمانے کے لحاظ سے تقدم ہے، میرے والد محترم کو مقدم حاصل ہے عمر کے لحاظ سے مجھ سے، اور میرے والد صاحب کو مقدم حاصل ہے رتبے کے لحاظ سے مجھ سے، کیوں؟ وہ میرے والد ہے۔ احترام والدین بعد از اطاعت الہی، ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، تو تقدم میں سے کون سا تقدم ہے؟ آیا تقدم رتبئی ہے، یا تقدم زمانی ہے، یا تقدم مکانی ہے، یا تقدم علت و معلول ہے، یا تقدم سبب و مسبب ہے، یا تقدم شریعت علی الاخلاقیات ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو ان مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔